अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आज ईद का दिन है और पूरे मुल्क में मिली जोश जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल को और बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जो कि आज अमेरिका पहुंच रहे हैं और यकीनन ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। साथ साथ अगर बात करें जनरल राहील शरीफ की, तो आज उन्होंने ईद खैबर एजेंसी में जवानों के साथ मनाई। नैब के हवाले से बात की जाए तो नैब ने भी डॉक्टर आसिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। और अगर बात करें कराची की, तो आज भी कराची का पूरा दिन कुर्बानी की खालों के तनाजे में गुजर गया। जैसे कि इस प्रोग्राम में बार बार जिक्र होता रहा है कि ईद के बाद कराची ऑपरेशन मजीद तेज हो जाएगा। आज चूंकि ईद का दिन गुजर चुका है, अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरह से तेजी की तरफ जाएंगे। इस समय दीगर अहम इशूज जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, वालेकुम सलाम। और नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में जहां जहां देखा जा रहा है, मैं न्यूयॉर्क में हूँ इस वक्त, क्योंकि यहाँ तो कल ईद हो गई थी, लेकिन आज पाकिस्तान में ईद है, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और बहुत खुश रखे और ऐसी बहुत सी ईदें दिखाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और साथ साथ अगर सबसे पहले बात की जाए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में, तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तो पहले से वहां मौजूद हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि क्या मामलात होने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, पाकिस्तानी सियासत की भी मैं बात करूंगा कुछ देर में। और जैसे आपने कहा कि ईद के बाद, और मैं भी कहता रहा हूं कि ईद के बाद बहुत से मामलात में बहुत तेजी आएगी जी। लेकिन जो ये आपने बात की ना नरेंद्र मोदी साहब की, मोदी साहब तो चले गए हैं यहाँ से, और वो चले गए हैं न्यूयॉर्क से अब गालिबन सिलिकॉन वैली की तरफ। ठीक। अच्छा, उनका दौरा जो है, मेरी यहाँ पे उनके कुछ लोगों से बात भी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जो उनके साथ इंडियन मीडिया है और बाकी भी ज़ाहिर है जो अल जजीरा और अरब टीवी चैनल्स हैं, टर्किश टीवी चैनल्स हैं, काफी दोस्त अहबाब इतने सालों में, उनके साथ एक गपशप रही पिछले कई सालों में। मशरिक वस्ता के खास तौर पर जो चैनल्स हैं और जो CNN अरबिक और BBC अमेरिका और ये सारे, तो गपशप होती रही पिछले 2-4 दिनों में जो मेरा यहाँ कैमरा। और नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से बड़ी एक अजीब सी बात है जी कि ये अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो दौरा है, ये निजी दौरा है उनका, ये सरकारी दौरा है, ये स्टेट विजिट है, ये क्या इस वक्त कौन सा विजिट है? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब इधर उधर तो घूम रहे हैं जी। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बसद एहतराम, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक इंडिया में एक खातून है, उनकी मेरे ख्याल से मॉडल है या पता नहीं एक्टर है, राखी सावंत करके उनका नाम है जी, वो भी बीजेपी की हैं। तो वो जो राखी सावंत हैं वो वहां पे इंडिया में तो बड़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान में भी शायद उनको लोग कुछ जानते हो। और राखी सावंत जो है वो कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब जैसे आलमी स्टेज पे एक राखी सावंत किस्म की पर्सनैलिटी उभर के आ गई है। तो राखी सावंत कहती हैं कि जितनी खवातीन से ज्यादती होती है इंडिया में, उसकी जिम्मेदार जो है वो वहाँ की एक और अदाकारा है जिनका नाम है कुछ सनी लियोनी करके, ऐसे कुछ नाम है, तो वो सारी जिम्मेदारी डाल देती है उनके ऊपर राखी सावंत, और वो है भी बीजेपी की। इसी तरह मोदी साहब भी जहां 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 जा रहे हैं, वो शाम के अंदर शाम के अंदर क्राइसिस हो या कोई इराक के अंदर लड़ाई हो रही हो या कोई यूरोप की अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस हो, दुनिया भर का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे जरूर डालते हैं। तो ये तो राखी सावंत है, आलमी स्टेज पे ये एक राखी सावंत बन गए। अब ये मोदी साहब जो है ये पिछले कई दिनों से यहाँ घूम रहे हैं और यानी सीईओ के साथ मिल रहे हैं, कंपनी फॉर्च्यून 500 पता नहीं क्या, फेसबुक वहां पे मसाला डोसा आप आ जाएं वो बनाएं, और आप जनाब गूगल आ जाएं और गूगल वाले भाजी बनाएं आके, मैकडोनल्ड वाले जो है वो पता नहीं मतलब एक अजीब व गरीब मसाला डोसा बनाए। मतलब पूरी दुनिया को वो आयरलैंड से इधर आ गए, इधर से वो सिलिकॉन वैली चले गए, वॉशिंगटन में थे वो, उधर से उधर चले गए, इधर से वापस जाएंगे इजराइल निकल जाएंगे, वो पूरी दुनिया घूमते फिर रहे हैं। और मैंने इनके लोगों से कहा, मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आया मोदी साहब का क्या है। मोदी मतलब या तो मोदी साहब का कोई बचपन का और डायरेक्ट एक बहुत ही उनका लोअर तबके से ताल्लुक है और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्होंने इतनी तरक्की की जिंदगी में, टी बॉय थे बेसिकली। तो या तो ये है कि वो अपनी वो जो ख्वाहिशात थी पुरानी की मेरी तस्वीरें उतर जाएं, मेरी वो मतलब ट्वीट करते रहते हैं अपनी तस्वीरें बना बना के। अच्छा, अब वो पूरी दुनिया में घूम घूम के हर एक से कह रहे हैं, आयरलैंड वाले भी सारा काम धंधा छोड़ के उनके पास आ जाएं। अच्छा, यूरोप के अंदर उनकी इकोनॉमी तबाह होगी, रेफ्यूजी करे वो भी उनके पास आ जाए सरमायाकारी के लिए। तो मोदी साहब तो इस मिशन पे लगे हुए हैं, तस्वीरें धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं, सेल्फियां उतारे जा रहे हैं,
اور کوئی مطلب ٹیکسی والا بھی روکتا ہے ان کو تو اتر کے وہ سیلفی بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈال دیتے ہیں ٹویٹر پہ. باقی ہو کیا رہا ہے, ہوگا کیا, کون سی سرمایہ کاری ہوگی, کتنے لوگ جائیں گے, مطلب مودی صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کا یہ حصہ, اور جو لوگ ان سے مل رہے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ مجھے مودی صاحب کچھ راکھی ساونت آپ سمجھ لیں, یعنی اور راکھی ساونت کی طرح وہ پاکستان میں ملبہ ضرور ڈال دیتے ہیں جیسے وہ ڈالتی ہیں سنی لیونی جو بھی ہیں ان کی, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو تھی مودی صاحب کی کچھ مصروفیات جو آپ نے ذکر کیا ہے ان کا, لیکن وزیر اعظم نواز شریف بھی چونکہ آج امریکہ پہنچ رہے ہیں, تو ان کی مصروفیات کے حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بسد احترام دوبارہ مودی صاحب جو ہیں وہ تو دیکھیں نریندر مودی جیسے آپ ان کو سمجھے پرندوں سے لیتے ہیں, بڑے اچھے اچھے پرندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جیسے مودی صاحب ہر جگہ آپ سمجھیں کہ آپ انہیں تشبیہ دے سکتی ہیں کوے کی طرح, وہ ہر جگہ کوے کی طرح کہاں کہیں ادھر 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 وہ کہیں کرتے گھوم رہے ہیں, آئرلینڈ ادھر ادھر, مطلب نیو یارک سے وہاں پہنچ گئے, وہاں سے وہاں پہنچ گئے, ادھر سے ادھر پہنچ گئے, سلیکان ویلی جائیں گے, وہاں سے واپس آئیں گے, واپس آ کے پتہ نہیں کیا, تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں, اگر پرندوں کی کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو نواز شریف صاحب لگتا ہے وہ سہمی ہوئی فاختہ ہیں, یعنی ایک فاختہ امن کا ایک سمبل ہے, لیکن سہمی ہوئی فاختہ, ایک طرف کوا ہے اور ایک, یعنی کوے سے تشبیہ دے رہا ہوں, میں کوا نہیں کہہ رہا, تشبیہ دے رہا ہوں, اور ایک تو سہمی ہوئی فاختہ ہے. مطلب میاں صاحب جو ہے وہ ابھی کھل کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب کیا بات کریں گے. یعنی میاں صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پہلے جب آئے تھے تو وہ گو نواز گو کا مسئلہ چل رہا تھا پچھلے سال, اس دفعہ جو ہے وہ تھینک یو راحیل شریف چل رہا ہے پاکستان میں. تو میاں صاحب وہاں سے جب یہاں پہنچیں گے تو دیکھنا ہے کہ یہ تھینک یو راحیل شریف جو چل پڑا ہے پاکستان میں ایک ٹرینڈ, اور اس کو اب تو اخباروں میں بھی چلنا شروع ہو گیا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو میاں صاحب کے ذہن پہ بہت زیادہ تھینک یو راحیل شریف تو نہیں سوار ہو گیا. پتا چلا میاں صاحب کسی ہوٹل گئے کھانا کھانے اور ویٹر نے ان کو کھانا رکھا آگے, اور میاں صاحب نے ٹپ دی اور اس نے جو ویٹر ہے اس نے کہا تھینک یو راحیل شریف. مطلب یہ تو نہیں ہو جائے وہ ٹیکسی روکی, میاں صاحب ٹیکسی میں بیٹھے, اس کو پیسے دے دیے $10 زیادہ, اس نے کہہ دیا تھینک یو راحیل شریف. تو میاں صاحب کو میرا خیال سے یہ تھینک یو راحیل شریف میاں صاحب کے ذہن میں ہے اس وقت. اور میاں صاحب اگر کشمیر کا ذکر کریں تو پتہ چلا جواب میں آ گیا تھینک یو راحیل شریف. میاں صاحب افغانستان کا مطلب تھینک یو راحیل شریف. تو میاں صاحب کو اپنے ذہن سے میرے خیال سے یہ سارا نکال کے اس جو ڈر خوف کم ہے تھوڑا سا فیکٹر نظر آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں بول رہے, یعنی وہ آ کے یقیناً ان کی ملاقاتیں شروع ہوں گی. اب دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب یہاں گھوم رہے ہیں اور روڈ شو کرتے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں کس کے لیے کون سا بانڈ ہے, کوئی جیمز بانڈ ہے, کوئی یورو بانڈ ہے, وہ فروخت ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, گھپلا کھانچا, وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لگے ہوئے اسحاق ڈار صاحب کی گھوم رہے ہیں. خواجہ آصف بھی نکلے ہوئے پاکستان سے, یعنی وہ خواجہ آصف دنیا کے کس بر اعظم میں کہاں پہ موجود ہیں کسی کو نہیں پتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی زیادہ جو ہے نا, کافی زیادہ کنفیوژن ہے یہ میاں صاحب کے کیمپس میں. اور وہ ابھی تک سرتاج عزیز صاحب جو پہنچے ہوئے ہیں کل سے یہاں پہ, وہ انہوں نے بھی کہیں پہ وہ سامنے نہیں آئے, انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی ابھی تک. یہ اب دیکھنا ہے, بہرحال دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی اور مودی صاحب کی ملاقات 28 کو ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن میں بتاؤں یہاں دنیا اتنا آگے جا چکی ہے نا, اب پیوٹن آ گئے. دیکھیں نا سب سے اچھی جو اسپیچ ابھی تک ہوئی ہے, بلکہ ابھی ختم ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, وہ پوپ کی تھی جو وہ فرانسس ہیں, اور بڑی بیلنس اسپیچ, انہوں نے مسلمانوں کو بھی امن کا پیغام دیا, وہ تعزیت بھی کی کل جو ثانیہ پیش آیا اور اس پہ سارا. اور وہ حالانکہ 78 سال ان کی ایج ہے. یہ جو پوپ فرانسس ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بیمار بھی ہیں, ان کا ایک جو پھیپڑا ہے وہ کافی سال پہلے نکال دیا گیا تھا, اور ایک ٹانگ میں ان کی پرابلم ہے, سیاٹیکا کا پین ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بڑی بیلنس کی بات کی. اچھا میں ملک کی سیاست میں آنے سے پہلے ایک اور بات کر دوں جو بالکل ہٹ کے ہے. کل ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہ کریں, لیکن میں بالکل سیاست سے ہٹ کے ایک بالکل مختلف بات کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو بھگدڑ مچتی ہے نا, بھگدڑ, یہ بھگدڑ کیوں مچتی ہے؟ جیسے کہ ہیڈر میں بھی آپ نے دکھایا ہے کہ یہ انسان لوگ جو ہیں یہ کیوں کچلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیروں تلے, اور انسان ہی کیوں کر ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان بھی جاندار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, جانور بھی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو تنگ جگہوں سے بہت سارے آپ کو ریوڑ گزرتے نظر آئیں گے, آپ کو بکریاں, آپ کو گائے بھینسیں, آپ کو بیل, آپ کو ہاتھی جنگلوں میں, آپ کو ہرن, زیبرے, اگر آپ حشرات الارض کو دیکھ لیں تو آپ کو چونٹیاں بالکل قطار میں چلتی نظر آئیں گی. انسان کا بھی اس طرح قطاروں میں چل سکتا ہے؟ نہیں, انسان کو تو جوتے مار مار کے آپ کھڑا کریں تو وہ قطاروں میں نہیں چلتے. تو یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق, ان میں بھگدڑ کیوں نہیں مچتی؟ یہ اتنے ڈسپلن کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ان کو کوئی ڈائریکٹ بھی نہیں کرتا, ان کو کوئی سمجھاتا بھی نہیں کہ تم نے ڈسپلن میں آنا ہے, لیکن یہ اس کے باوجود قطاروں میں چلتے ہیں, ایک دوسرے کو کچلتی بھی نہیں ہے کہ ایک ہاتھی دوسرے کے اوپر سے گزر گیا یا پیروں تلے کچلے گئے.
اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ان کا جو ذہن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانداروں کا جو ذہن بنایا ہے وہ انسان سے بالکل مختلف ہے. انسان اس طرح کھلی فضا میں نہیں رہتا، ہجوم کی فارم میں، یا جس طرح یہ جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، کھلی آب و ہوا میں رہتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے. انسان ایک چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی صورت میں بند جگہوں پہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ساری بھگدڑ میں لوگ کچلے جاتے ہیں نا، جہاں پر بھی بھگدڑ ہو، اگر یہ کہیں کسی کبھی آپ کو اسٹیڈیم کے اندر کوئی بھگدڑ کی خبر آتی ہے، کبھی مذہبی تہوار میں خبر آتی ہے، بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسان کا ایک ذہن ہے جو کہتا ہے کہ فائٹ اینڈ فلائٹ، یعنی فائٹ یعنی لڑو اور بھاگو، فلائی کرو. یہ سائیکالوجی ہوتی ہے، اور یہ انسانی رویہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ جگہ پہ آ کے، یعنی جہاں پہ وہ تنگ جگہ جو کہتے ہیں نا کہ 10 فٹ میں 7 انسان آ جائیں، تو پھر انسان کا جو سائیکالوجی ہے، ذہن ہے، وہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جلدی بھاگو. اور اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو پیروں تلے کچلتے ہیں، اور زیادہ تر وہ اس کو اسکیپ پلان بھی کہتے ہیں. اس کے دماغ کے اندر ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے انسانی رویے میں کہ یہاں سے جلدی بھاگو. اور عراق میں ایسے ہوا تھا 2005 یا 6 میں کہ بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی تھی. وہاں پر ایک صرف افواہ پھیلی کہ ایک خودکش حملہ آور آ رہا ہے پیچھے سے، اور وہ بھگدڑ مچی اور سینکڑوں لوگ مر گئے. اس میں بھاگو خودکش حملہ آور آ رہا ہے، بھاگو، اور لوگوں نے دوسرے کو چل دیا. تو میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سائنٹیفک بات ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن وہ جو اسٹوڈنٹس یا باقی لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں دنیا بھر میں، ان کے لیے بڑا ایک یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جانوروں میں، ریوڑوں میں پرندے اڑتے ہیں آسمانوں پہ، ان کے اندر بھگدڑ کیوں نہیں مچتی، اور انسانوں کے اندر جب رش ہوتا ہے یا کراؤڈ ہوتا ہے تو انسانوں میں بھگدڑ کیوں مچتی ہے، انسان ڈسپلن کیوں نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال پہ تھوڑی سی بات اگر کر لیں تو سب سے پہلے نیب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نیب نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جانے والے ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی ذرا تھوڑی سی بات ان کی کمپلیٹ کروں، جو کہ میں نے بات کی تھی ابھی مودی صاحب کے حوالے سے. یہ مودی صاحب جو ہے نا، مودی صاحب کا ایک مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ پٹیل برادری بہت ہے گجرات کی، یعنی اگر آپ دنیا میں جائیں تو جو کامن نام ہمیں نظر آتے ہیں نا انڈیا سے، ایک تو سنگھ نظر آتا ہے، سنگھ جو کہ سکھ ہیں، اور ایک پٹیل نظر آتی ہیں. پٹیل برادری بہت ہے. پٹیل سویٹس آپ کو نظر آئیں گی، یہاں پہ کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب پٹیل ہیں امریکہ میں سے. یہ گجرات کے ہیں، گجرات کی برادری ہوتی ہے پٹیل. اور جو پٹیل ہیں وہ یہاں پہ اچھا خاصا مظاہرے انہوں نے ارینج کیے تھے کچھ روز پہلے کہ بھائی گجرات میں تو آپ نے ایسی تیسی کی ہوئی ہے ہماری پٹیل برادری کی. یہاں مودی صاحب کے لیے مظاہرے ارینج ہوئے تھے، اب بھی شاید ہو رہے ہیں، بل بورڈ لگ رہے تھے، اور یہ پٹیل برادری جو کھڑی ہو رہی تھی تو بڑے ہاتھ پیر جوڑ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کا واسطہ یہ پٹیل برادری، ہم آپ کے معاملات جو ہیں گجرات میں وہ طے کر لیں گے. ان کا اچھا خاصا ایجوٹیشن چل رہا ہے. یہ خالستان والے بھی کچھ سکھ بھی ہیں، وہ بھی شاید کوئی مظاہرے کریں گے. تو یہ لیکن پٹیل برادری بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پٹیل برادری چونکہ ان کے ہوٹلز بہت ہیں، ریسٹورینٹس بہت ہیں، اور وہ پٹیل برادری تپی ہوئی ہے کہ یار آپ ہمیں پٹیل برادری کو سائڈ پہ ڈال کے یہ دنیا بھر کے سی ای او سے مل رہے ہیں اور سیلفیاں اتروا رہے ہیں، تصویریں اتروا رہے ہیں، ہمیں آپ گھاس نہیں ڈال رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے پٹیل برادری کے ساتھ انڈین جو یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا ہے وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگا کے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پٹیل برادری کو ٹھنڈا کرے. اچھا، اب آ جائیں یہ پاکستان میں جو آپ نے بات کی ڈاکٹر عاصم کی. دیکھیں، یہ تو مسئلہ ڈاکٹر عاصم کی ذات سے بڑھ گیا ہے، اور فوری طور پہ میرے خیال سے 50-60 تو مالیاتی اسکینڈلز ہیں وہ الگ سے اسٹارٹ ہونے والے ہیں. تنجن والا شوگر ملز کا اسکینڈل ہے، کراچی اسٹاک مارکیٹ کے میں پہلے کہہ چکا 51 کروڑ وہاں سے ایک سیکورٹی ایجنسی کا وہ نیب ان کے خلاف کر رہی ہے. آفتاب شیخ صاحب کا کیس کھل رہا ہے، ایم سی بی کا کھل رہا ہے، اس میں شان گروپ کا قرضہ کھل رہا ہے 1 ارب 24 کروڑ کا غالباً الائڈ بینک سے انہوں نے لیا تھا. تو 50-60 تو مالیاتی اسکینڈلز تیار ہیں. ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کے حوالے سے میں صرف اس سے پہلے کہ آپ وقفہ لیں اور میں اس کے بعد سے مزید بات کرنے جاؤں گا پاکستانی سیاست پہ، میں صرف یہ کہوں کہ ڈاکٹر عاصم کی جان کو خطرہ ہے. اور ڈاکٹر عاصم کا یہ جو اسٹیٹمنٹس جو ہم نے کل دکھائی تھی اسکرین پہ، اگر آپ ابھی بھی دوبارہ دکھائیں، یہ وہ رپورٹ تھی جو نیب کو بھیجی تھی رینجرز کی طرف سے، اور جو انیشل انکوائری تھی وہ جو عاصم حسین صاحب کے ساتھ ہوئی، نیب کے آفیشلز یا ایف آئی اے کے آفیشل جنہوں نے بھی نیب کو بھیجی، اور نیب اب ریفرنس دائر کر رہی ہے. اور یہ جو کاغذات ہیں اگر آپ ان پیپرز کو پڑھیں، یہ 12 صفحات کو پڑھیں، تو یہ اس میں اتنے نام ہیں. اچھا، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو کہ یہ زہیر صدیقی وغیرہ انہوں نے جو بات کی ہے ڈاکٹر عاصم کے بارے میں، لیکن اس میں وہ بھی بیان سامنے آنا باقی ہے جو ڈاکٹر عاصم حسین خود دے رہے ہیں. یعنی یہ ڈاکٹر عاصم حسین کا بیان نہیں ہے، یہ بیانات اس میں ہیں دوسرے لوگوں کے. دوسرے لوگ عاصم حسین صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. عاصم حسین صاحب جو نام لے رہے ہیں، جو عاصم حسین صاحب بات کر رہے ہیں،
اس کے بعد میرا خیال ہے عاصم حسین صاحب کو بالکل ان کو اسی طرح سے رکھنا چاہیے جس طرح عزیر بلوچ یا یہ عمران فاروق قتل کیس کے جو گواہان کو رکھا گیا ہے، بالکل سیف کر، نہ کوئی ان سے ملے. انور سیاض صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ملنے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا، ان کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی. لیکن میرے خیال سے عاصم حسین صاحب کو بالکل سیکیور منظر نامے سے غائب کر کے کہیں ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی ہے، سینکڑوں میں تعداد پہنچ گئی ہے. حوالے میں کون تھے، کس ملک کے کس اکاؤنٹس میں پیسہ گیا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دنیا بھر میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں، خاص طور پہ اسپین میں یا فرانس میں یا جرمنی میں یا یو اے ای میں یا برطانیہ میں، ان کے اندر یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے کہ ایک تو وہاں پہ جائیدادیں کس نے کہاں بنائی ہیں پچھلے چند سالوں میں، کہاں پہ پیسہ موو ہوا ہے. تو اب عاصم حسین جو ہیں وہ اتنا نام لے رہے ہیں کہ یہ ساری جو شخصیات ہیں، جس میں سیاسی شخصیات بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں اور اداروں کے لوگ بھی ہیں، ان کی جانب سے عاصم حسین صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ اس چکر میں ہے کہ یار یہ چونکہ پرائم وٹنس ہیں، پرائم سب سے زیادہ ویلیوبل وٹنس یہی ہے، اور سارے مقدمات جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم حسین کی گواہیوں پہ آگے جا کے کھڑے ہوں گے. تو عاصم حسین صاحب کو فارغ کر دو اور الزام ڈال دو قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، تو عاصم، اور تاکہ یہ کیس ان کی بھی جان چھوٹے اور وہ اوفینسو پہ آ جائیں دوبارہ کہ دیکھیں عاصم حسین کی مسئلہ ہوگا. عاصم حسین صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان تمام لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے جن کا وہ نام لے رہے ہیں. میرا خیال ہے عاصم حسین صاحب کو فوری طور پہ بالکل جو ہوتی ہے نا کہ فل سیکیورٹی، بالکل فل پروف سیکیورٹی میں ان کو کہیں موو کر دینا چاہیے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پر نہ ان سے کوئی وزیر اعلیٰ ملے، نہ کوئی ان سے وزیر ملے، نہ کوئی اور حکومتی شخصیت ملے. ان کو بالکل سائڈ پہ لے جائیں، ورنہ ان کو مطلب ان کی جان کو پراپر خطرہ ہے ڈاکٹر عاصم حسین کی جان کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو بریک میں اس سے پہلے کہ میں جاؤں آپ سے کامنٹ یہ لینا چاہوں گی. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مزید بہت سے ایسے انکشافات کیے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی ان کی طرف سے جو انکشاف سامنے آ رہے ہیں، ان کا بیان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سامنے آنا ابھی باقی ہے، تو اس کے بعد کا جو خوف ہے کیا اس کی وجہ سے ابھی پیپلز پارٹی میں یا ایک جو بے چینی کسی کیفیت ہے، متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس میں کئی پارٹیاں، بیوروکریٹس، کئی اداروں کے سربراہان، جو بہت امپورٹنٹ شخص، بینکوں کے سربراہان، حوالہ کیسے ہوا، منی لانڈرنگ، سفیروں کے نام ہے. یہ بہت ایک لمبا چوڑا میرا خیال سے چارج شیٹ ہے، اور وقفہ لے میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جو ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے آنے والی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات کر لیں گے کہ کراچی آپریشن میں کس طرح سے عید کے بعد مزید تیزی آنے والی ہے، اور ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. جی ناظرین، ایک بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ سے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے مزید بات کی جائے کہ امپورٹنٹ کوسچن یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھارت کنٹرول لائن آف کنٹرول پر دیوار بنانے جا رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے یونائٹڈ نیشنز میں بھرپور احتجاج بھی کیا گیا ہے. تو کیا عزائم ہے بھارت کے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال سے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کافی یہاں پہ، میرے خیال سے بائی لیٹرل میٹنگز ان کی چائنیز پریمیئر کے ساتھ ہے، اینجلا مرکل کے ساتھ بھی ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی. میرے خیال سے 12-13 میٹنگز تو ان کی بائی لیٹرل ہیں جو مختلف سربراہان کے ساتھ ہو رہی ہیں. بات یہ کہ پاکستان ذرا تھوڑی سی ٹکا کے اپنی ڈپلومیسی کرے، اپنا پوائنٹ آف ویو آگے دے، اور اچھا ہوگا مطلب ہے کہ ان کی کہیں اپنا نریندر مودی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو جائے جیسے پہلے ہوئی تھی مودی سے، تو ان کی یہاں پہ ملاقات ہو جائے. اگر اتفاقاً 28 تاریخ کو ہینڈ شیک ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی جو دیوار وغیرہ کی آپ نے بات کی نا کہ یہ 100 میٹر اونچی اور پتہ نہیں 135 فٹ چوڑی اور 170 کلومیٹر، یہ تو کہانیاں پتہ نہیں کب سے چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ٹینشن کو ڈیفیوز ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ نہیں ہو رہی. بھارتی جاریت کیوں ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کھل کے ہونی چاہیے. اسٹیبل افغانستان جو ہے وہ سب کے مفاد میں، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور وہاں پہ کون سا بوٹاس کر رہا ہے مذاکرات کو، اس پہ بات کھل کے ٹکا کے ہونی چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو دیواریں ہیں نا، یہ نہیں چلتی اس طرح. یہ تو دیواریں برلن کی طرح پڑی ہوگی آگے مودی صاحب کے گھر پہ، اس کے ٹکڑا رکھا ہوگا، مودی صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے آگے آج سے چند سال بعد، اگر وہ بن گئی تو، اگر وہ بن گئی جو کہ ناممکن نظر آتا ہے کہ وہ بنے. یہ ایسے ہی پریشرز ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے جو سوارتی لیول پہ وہ کریٹ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ دیوار شیوار کوئی
कोई बना पाएंगे और या बनेगी, और अगर बनेगी तो मतलब बन ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है ना। मतलब हम ये तो वो सारी बातें जो पाक अफगान बॉर्डर के बारे में 9/11 की बात होता था, वहां पे तारे बिछा दो, ये कर दो, ये इस तरह नहीं होता। और ना ही ये दीवार, ये कोई दीवारें चीन वो जमाना थोड़ी है कि वो पहाड़ों के ऊपर से दाएं बाएं, इन्होंने मेरे ख्याल से वो देखे नहीं। और खासतौर पे इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मामला चल रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए बात की है, उनको समझाना चाहिए। और ये दीवार बेलन जैसा हाल होगा, बल्कि बनेगी नहीं दीवार, तो बेलन तो बाद में तोड़ी गई थी दीवार। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, क्योंकि आप इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं और दुनिया की नजरें इस वक्त इस जो यूएन का ये सेशन स्टार्ट हुआ है इस पर हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं वहाँ पर जो कि इससे पहले नहीं हुए और मुनफरिद हैं? देखिए, पाकिस्तानी सियासत पे मैं और बताता हूँ, यूएन तो एक आपको पता है डिबेटिंग क्लब है जी यहाँ तो, लेकिन इस बार इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, 160 लोग, यानी प्यूटन भी आ रहे हैं जी। और प्यूटन आने के बाद वो सुना है कि बगदाद के अंदर जो है वो सीरिया और रशिया और चाइना और ये सब मिलके कोई वहां पे मिलिट्री बेस बनने वाली है। और जो चाइनीज प्रीमियर है आज, हालांकि काफी दिन से हैं, लेकिन आज उनका ओबामा के साथ व्हाइट हाउस के अंदर बाकायदा खाना है रात को, और उनको सुबह बड़ा रिसीव किया गया, फुल प्रोटोकॉल दिया गया। वो भी पहुंचे हुए हैं, प्यूटिन भी आ गए हैं, किंग अब्दुल्ला भी पहुंच गए, जॉर्डन के हसन रूहानी भी आ गए हैं ईरान से, मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे पहुंची हुई है इस वक्त। और इतने ज्यादा लोग एक ही वक्त में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे पहले जमा नहीं हुई, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और यहाँ पर बैठ के अब बात करें ना आप लोगों से, अब ये नहीं आप पूछें कि पाकिस्तान में यार क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जनाब वो कुर्बानी की खालें छीन ली गई, तो लोग पूछ रहे हैं कि कुर्बानी की खालें छीन ली गई, मतलब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भी पाकिस्तान में कराची में खास तौर पे हर साल लड़ाई, मार कुटाई, खून रेजी होती है कुर्बानी की खालों पे जी। मतलब ये अजीबोगरीब बात है, ये आप पाकिस्तान में ही रह के तो कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी को कहेंगे ना कि खालों पे लड़ाई हो रही है तो लोग परेशान हो जाएंगे। वो कहते हैं खालों पे लड़ाई हो रही है, तो वो समझते हैं कोई बहुत ही वो कोई रेयर स्पीशीज है, उनकी खालों पे शायद लड़ाई हो रही है, पर आप उन्हें कहते हैं नहीं ये बकरियां, ये जो गाय भैंसे इनकी खालों पे लड़ाई हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। और तो और पता फिर आप उनको ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो खालें दी जाती है कराची में, अब ये देखिए वो अतिया दिया जाता है ईदी ट्रस्ट को, बाकी सियासी जमातें ले जाती हैं, मजहबी जमातें ले जाती हैं, कौन ले जाता है खुदा जाने, अरबों रुपए का काम होता है। और आज भी सारा दिन ये होता रहा, रेंजर्स ने छापे मार के कई जगहों से खालों के टक पकड़ लिए जो छीनी गई थी। एमकेएम कह रही है कि हमारे पता नहीं कितनी हजार खालें जबरदस्ती जब्त कर ली रेंजर्स वालों ने। तो ये खालों का जो मसला है, बदकिस्मती से या तो खालें ले ली जाती हैं या खाल उतार ली जाती है वहां पे। तो और ये लोगों को एक्सप्लेन करना बाहर की दुनिया को बड़ा ही मुश्किल काम है कि यार यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कराची में खालों का झगड़ा हो रहा है, तो मतलब आप बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी जो बात है वो ये कि जैसे आपने कहा कि ईद के बाद अब ईद गुजर गई जी, और ईद के दौरान ही आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि मजमूई तौर पे अच्छा रहा, पूरे मुल्क में कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया, कोई लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात पेश नहीं आए। कराची में भी मजमूई तौर पे बस ये टुक 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 चलती रही खालों के हवाले से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई और बड़ा वाकया इंसानिया पेश नहीं आया, तो उसके लिए सियासी जमातों को मुबारकबाद, रेंजर्स को मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ईद के बाद तेजी आने वाली है चीजों में, और तेजी इसलिए आने वाली है कि एक तो ये सारे स्कैंडल्स, मेगा स्कैंडल्स, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के ऊपर उनका सिलसिला, अच्छा ये अलग अलग केसेस हैं। अब जो मालियाती स्कैंडल्स है ना, उनका सियासी स्कैंडल से ताल्लुक नहीं है, मालियाती स्कैंडल्स बिल्कुल अलग है। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में इतला दी है कि उनका रोल जरा कम कर दिया गया और इसीलिए उनसे कहा गया है कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं। वो इस वक्त गालिबन पाकिस्तान में नहीं, कहाँ पे है मैं ये नहीं जानता, लेकिन वो बहरहाल नहीं है गालिबन। और उनकी जगह जो है वो शायद खान अब्बासी साहब जो है वो बराह रास्त मुस्तकिल तौर पे दिफाई पोजीशन में। ये सारे मामलात मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब को सेटल करने हैं सियासी तौर पे, और ये देखना है कि देखिए मजबूत क़यादत अगर आके बात करेगी ना आलमी फोरम्स पे, तो फिर बात बनेगी सफारतकारी में। अगर मजबूत क़यादत आके टिका के बात नहीं करेगी और वो अपने मुल्क के अंदर उलझनों में और करप्शन में और इस किस्म के मामलात में परेशान होगी, तो आलमी फोरम्स के ऊपर फिर उनको पता होता है कि यार इस आदमी की बात पे कितना वजन है, कितना सीधे। तो बहुत जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्की सियासत के अंदर भी जो बहरान आने वाले दिनों में पैदा हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करें, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे कश्मीर का, LOC का, अफगानिस्तान का, बाकी जो सबूत है उनके पास मदाखलत के पड़ोसी ममालिक के, वो किस तरह पेश करते हैं। तो ये उसके बाद होता है जब आपने अपने ग्राउंड
پہ اپنی زمین پر اپنے ملک کے اندر آپ ایک مضبوط قوت کے طور پہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جنرل راحیل شریف آج بھی کنٹرول لائن پر تھے اور خیبر ایجنسی میں انہوں نے عید منائی, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی قیادت تو خیر اس طرح سے فرنٹ لائن پر نہیں ہے جس طرح سے جنرل راحیل شریف ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی جنرل راحیل شریف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, جو کہ ابھی فی الحال قبل از وقت ہیں, اس بات کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جیسے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے دور میں حالت جنگ میں جو وہاں آرمی چیف تھے کیانی, ان کو دے دی گئی تھی ایکسٹینشن, لیکن اب نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جنرل کیانی, شوق پرویز کیانی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تو دیکھیں یوسف رضا گیلانی کیا بیچتے تھے اس وقت خدا جانے, وہ اپنی ایکسٹینشن نہیں کرا سکے, وہ 20 مدت میں فارغ ہو گئے, وہ کیا انہوں نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینی تھی جی. تو وہ تو جنرل کیانی صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے, اور انہوں نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں ایکسٹینشن لینی تو ایکسٹینشن لے لی. اس میں گیلانی صاحب کہاں سے آ گئے بیچارے؟ تو مطلب گیلانی صاحب تو ایک معصوم سی بڑی ایک ایسے بس ہیں, وہ بھی اس وقت بھی ایسے ہی تھے, اب بھی ویسے ہی ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہاں سے یہ فیصلہ جنرل کیانی کا اپنا فیصلہ تھا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے کہ نہیں لینی, اور اب بھی جنرل راحیل شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے کہ نہیں لینی, لیکن اس کو چھیڑا جا رہا ہے بالکل. اور گیلانی صاحب ایسے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے انہوں نے مطلب بہت آل پاورفل پرائم منسٹر تھے, پتہ نہیں کیا. تو اس وقت تو زرداری صاحب سارا معاملہ چلا رہے تھے ایوان صدر. گیلانی صاحب تو بالکل ان کے اسسٹنٹ یا پی اے یا ایسے کر کے کوئی ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں تھی, پوسٹ مین وغیرہ جو بھی کہہ لیں آپ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال ایسے چھیڑا گیا ہے میرے خیال سے, اور اس کو بے وقت چھیڑ دیا گیا ہے. اب گیلانی صاحب نے کیوں چھیڑا ہے خدا جانے, اور یہ باہر کے اکانومسٹ کے اندر بھی آج کوئی آرٹیکل چھپا ہوا ہے, وہ بھی آیا ہوا ہے. بات یہ کہ پرویکٹیو آپ کی چونکہ ملتی قیادت ہے, سیاسی قیادت پیچھے چلی گئی ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پرابلم ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا نا, یہ تھینک یو راحیل شریف فینومینا چونکہ چل رہا ہے, اس سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے کہ بھائی کیوں ہم, تو ان کو خود ایکٹیو ہونا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو خود آپ پورا ایکٹیو ہونا پڑے گا نا. جو میں پہلے تو کمپلسیو انٹرونشن ہو رہی ہے گریجولی, میں نے یہ لفظ آج سے 6-7 مہینے پہلے استعمال کیا تھا کہ آپ اسپیس چھوڑیں گے تو کمپلسیو انٹرونشن ہو جائے گی, اور وہ بھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوگی, وہ جوگر کے ساتھ ہو جائے گی, جو ہو چکی ہے بڑی حد تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب یہ تھینکس راحیل شریف چل رہا ہے پورے ملک میں. اب یعنی میاں صاحب فرض کریں میاں صاحب کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب آپ یہ ایکسٹینشن لے لیں, میں آپ کو ایکسٹینشن آفر کرتا ہوں. فرض کریں ایک ہائپوتھیسس رکھتے ہیں, ایک مفروضہ. تو پتا چلا کہ آگے سے تو آنا چاہیے نا کہ تھینکس نواز شریف صاحب, پتا چلا آگے سے آگے تھینکس راحیل شریف, یعنی وہ تھینکس راحیل شریف جو ہے نا وہ ایک ایسا فینومینا بن گیا ہے کہ جو ہر جگہ چل رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے ایک بے وقتی راجنیتی چھڑی ہے, کچھ لوگوں نے میڈیا میں بھی چھڑی ہے, ادھر ادھر بھی چھڑی ہے. گیلانی صاحب نے اور ہوا دے دی ہے, کبھی خورشید صاحب بولتے ہیں. یاد کریں سب سے پہلے زرداری صاحب نے بات کی تھی, اور یہ کئی ماہ پہلے, یہ اینٹوں سے اینٹیں بجانے والی گفتگو سے بہت پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور پہ پلانٹر سوال تھا کہ مجھ سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کو. تو انہوں نے اس وقت جو بات کی تھی وہ سب کو یاد ہی ہوگی, اور یہ کئی ماہ پرانی بات ہے, تو یہ میرا خیال ہے, میں پہلے بھی بات کہتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ کیلنڈر پہ ہیں, بہت سے لوگوں کی نظریں گھڑیوں پہ ہیں. ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بہت ہی پرو ایکٹیو ہو کے, اگر اس سسٹم کو آگے چلانا ہے, بہت ہی پرو ایکٹیو ہو کے نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو بحران ختم کرنے ہیں, پارٹی کے اندرونی بیرونی, سندھ گورنمنٹ کو ٹھیک ہونا ہے, یہ کرپشن کیسز کو انہوں نے ٹھیک کر, یہ کیسے کریں گے, نہیں کرتے تو اس کے بعد کمپلسیو انٹرونشن تو سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں ایکسٹینشن دے بھی کوئی پاتا ہے یا نہیں دے پاتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, وہاں پر جنرل راحیل شریف کے جو بھی آج کل چل رہے حالات پاکستان میں, اور جنرل راحیل شریف کے حوالے سے جو ان کی کامیابیاں جاری ہیں, اور افغان بارڈر پہ بھی جو آپریشن کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جنرل راحیل شریف کی نہیں, میں کہوں گا فوج کی نا, پاکستان فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو انفرادی طور پہ تو ہوتا ہے, ظاہر لوگ میٹر کرتے ہیں, لیکن یہ جو کہ فوج کے حوالے سے بات چلی, اور یہ دیکھیں بات ساری کیا ہے, بات یہ ہے کہ کیونکہ ویکیوم چھوڑ دی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیاں نکل گئی ہیں, اس پروسیس سے ہی نکل گئی ہیں. یعنی عید کے موقع پہ پیغام ٹویٹر کے ذریعے, عید کے موقع پہ 2 تصویریں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے, مطلب ہے کہ مینا کا ثانیہ پیش آ گیا, اس پہ دکھ کا, رنج و علم کا اظہار. مطلب اس سے زیادہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ کر ہی نہیں رہی, اور مطلب چونکہ کچھ کر ہی نہیں رہے نا, تو مطلب اس کے نتیجے میں جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ کرپشن, کوئی نندی پور, کوئی ڈاکٹر عاصم, کوئی کے پی کا اسکینڈل, کوئی ادھر کا اسکینڈل,
उससे इनको निकलना होगा, ये नहीं निकलते। मुझे देखे ना आने वाले दिनों में अब लोग सीरियस बात करने यार, हालात दुनिया के चेंज हो रहे हैं, प्यूटिन एंटर हो रहा है, उधर से चाइनीज प्रीमियर एंटर हो रहे हैं, उधर से मशरिक वस्ता के अंदर आग लगी हुई है, उधर से इस्लामिक स्टेट वाले वो कह रहे हैं कि जी हमने वो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे कब्जा कर लिया। मतलब हालात चेंज हो रहे हैं। अब्दुल्ला वहां से, अब इन हालात में अगर बिल्कुल ही पैसा बचाओ मुहिम पे लगी रहेगी पॉलिटिकल क़यादत, करप्शन केसेस से निकले नहीं पाएंगे, तो फिर मुझे बताएं आगे आने वाले दिनों में ये कैसे दुनिया से टिक टिक आके बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो मियां नवाज शरीफ को यहां से वापस जाते ही उनको फेस करने होंगे, उनको रिजॉल्व करना होगा और उनको हल करना होगा। कैसे करते हैं मियां नवाज शरीफ? पार्लियामेंट तो मैं हमेशा से कहता हूं कि मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज इररेलेवेंट हो चुकी हैं, खुद हो चुकी हैं, इस वक्त वो किसी फैसला साजी में है ही नहीं। आप इसको एपीसी बुलाएं तो वो एपीसी बेमकसद, ये जो नेशनल इलेक्शन प्लान तय हुआ वो बेमकसद, उसके बाद माशी दहशतगर्दी में फैसले वो बेमकसद, एपेक्स कमेटियों में बात हुई सिंध के वो नाम लीक हो गए, जिनके नाम दिए रेंजर्स ने कि चोर है, उन चोरों को वीआईपी प्रोटोकॉल देके भेज दिया गया। तो अब आसिम हुसैन साहब बोलते जा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने नाम ले दिए, 450-500 के करीब उन्होंने आम शख्सियात के नाम लिए हैं डॉक्टर आसिम हुसैन ने, 450-500 आम शख्सियात। जी, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। डॉक्टर आसिम हुसैन ने जो नाम लिए इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूंगी, उसकी आला क़यादत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? पीपल्स पार्टी के नाम नहीं है उसमें, और जमातों के भी नाम है, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम है, बैंकों के नाम, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है और कई सालों पे मुहित है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आसिम हुसैन जो है उनको मेरा ख्याल है कहीं शिफ्ट किया जाए और उनकी मुलाकातों पे पाबंदी आयद करें कानून नाफिज करने वाले अदारे, और उनकी जान को चूंकि खतरा है और खतरा उन्हीं लोगों से, वो 450 लोगों ने जिनका नाम उन्होंने लिया है, वो चाहते हैं कि प्राइम विटनेस खत्म हो जाए ताकि ये एक तो इल्जाम डालें, पहली वाली बात, और दूसरा ये कि विटनेस ही ना रहे, मेन विटनेस। तो जिस तरह इंग्लैंड में और बाकी मुल्कों में होता है कि आप उसको विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है, आसिम हुसैन को फौरी तौर पे मेरे हाथ से अलग थलग करके मंजर से हटा के और उनकी जान की हिफाजत की जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।